اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات اور عظیم مدرسین و مدرسات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقامات حریری المقامۃ الثالثہ الدیناریہ، سبق نمبر 6 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم کی ان راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس فقیر کا جس کے اوپر میلی چادر تھی اور اس کی چال میں لنگڑا پن تھا، اور حارث بن حمام نے ابھی تک بیان نہیں کیا کہ وہ کون تھا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تمام مقاموں کا جو بہروپیہ ہے ایک ہی کردار ہے جس کا نام ہے ابو زید سروجی، یہ وہی تھا۔ اس نے جو حاضرین محفل کو اپنی غربت کی داستان سنائی وہ کل کے سبق میں تمام ہو گئی۔ آج حارث بن حمام جو تمام مقاموں کے راوی ہیں ان کا جواب آپ سماعت فرمائیں علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلم سے۔ جب انہوں نے اپنا خطبہ یعنی ابو زید سروجی نے اپنا خطبہ ختم کر لیا تو قال الحارث بن حمام، کہا حارث بن حمام نے، فاویت، مجھے رحم آیا، فاویت، مجھے رحم آیا، لمفاقرہ ہی، اس کی غربت کی وجہ سے، اس کے فقر کی وجہ سے، اور اس کی انتہائی مفلسی کی داستان سن کر۔ یہ مفاقر جو ہے فقر کی جمع خلاف قیاس ہے، جیسے حسن کی جمع محاسن آتی ہے اسی طرح فقر کی جمع مفاقر بھی خلاف قیاس آتی ہے۔ فَأَوَيْتُ لِمَفَاقِرِهِ، یہ جمع اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اس کی غربت کی داستان جس وقت انہوں نے سنی تو ان کے ذہن میں بھی بات آئی کہ بھئی یہ کوئی تھوڑا غریب نہیں ہے، یہ غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ تو اس انتہا کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے جمع کا صیغہ لایا کہ اس کی غربت کی داستانوں نے مجھے مجبور کیا اور مجھے بڑا رحم آیا۔ ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ قال الحارث بن حمام، حارث بن حمام نے، فاویت، مجھے رحم آیا، اس کا مطلب ہوتا ہے آوا کا مطلب ہوتا ہے رحم آنا، لمفاقرہ ہی، اس کے فقر کی وجہ سے یا اس کے فقروں کی وجہ سے، اس کی غربت کی داستانوں کی وجہ سے، اس کی غریبی کی وجہ سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کی مفلسی کی وجہ سے، اس کے فقر کی وجہ سے، جو بھی ترجمہ آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوَيْتُ، اور میں مائل ہوا، وَلَوَيْتُ، میں مائل ہوا۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران آیت نمبر 53 میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور تم کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے۔ وَلَوَيْتُ، مائل ہونا، مڑ کر دیکھنا، مشتاق ہونا، مجازی طور پہ آپ اس کا معنی مشتاق ہونا بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ علامہ حریری نے اس کا معنی یہاں پر لیا ہے۔ وَلَوَيْتُ إِلَىٰ اسْتِنبَاطِ فِقَرِهِ، وَلَوَيْتُ، اور میں مشتاق ہوا، إِلَىٰ اسْتِنبَاطِ، سننے کے لیے یا سننے کی طرف، فِقَرِهِ، اس کے فقرے۔ فقراتن کی جمع ہے فقارن، جملے، فقراتن ایک جملہ، فقارن بہت سارے جملے۔ وَلَوَيْتُ، اور میں مائل ہوا، وَلَوَيْتُ، اور میں مشتاق ہوا، وَلَوَيْتُ، اور میرا دل کیا، إِلَىٰ اسْتِنبَاطِ، سننے کی طرف، فقرہ ہی، اس کے جملے، اس کا کلام۔ اچھا، استنباط کا معنی ہوتا ہے نکالنا، تو
یعنی کہ میں اس کی زبان سے جملے نکلوانا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر بھی مجازن جو ہے سننے کا معنی استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں، وَلَوَيْتُ اور میں مائل ہوا، وَلَوَيْتُ اور میں مشتاق ہوا، إِلَىٰ اسْتِنبَاطِ سننے کی طرف یا سننے کے لیے، فقرہی اس کے فکرے، اس کا کلام، اس کے جملے، ظاہر ہے بڑے مزے کے جملے تھے اس کے۔ فَأَبْرَزْتُ یہ باب افعال ہے جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، دیناراً، فَأَبْرَزْتُ چنانچہ میں نے نکالا، دیناراً ایک دینار، یا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، فَأَبْرَزْتُ پس میں نے ظاہر کیا، دیناراً ایک دینار، اور یوں بھی کر سکتے ہیں، فَأَبْرَزْتُ پس میں نے سامنے کیا، دیناراً ایک دینار، وَقُلْتُ اور میں نے کہا، لہو اس سے، اختباراً امتحان کے طور پہ۔ یہ اختبار باب افتعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے امتحان لینا، آزمانا۔ اختباراً امتحان کے طور پر میں نے یعنی کہ ایک دینار نکالا اور ابو زید سروجی کے سامنے کیا، اور پھر میں نے اسے امتحان کے طور پہ کہا، وَقُلْتُ اور میں نے کہا، لہو اس سے، اختباراً امتحان کے طور پر۔ دوبارہ اس جملے کا دونوں جملوں کا ترجمہ سن لیں۔ فَأَبْرَزْتُ چنانچہ میں نے ظاہر کیا، فَأَبْرَزْتُ پس میں نے نکالا، فَأَبْرَزْتُ چنانچہ میں نے سامنے کیا، دیناراً ایک دینار، وَقُلْتُ اور میں نے کہا، لہو اس سے، اختباراً امتحان کے طور پر۔ ان اگر مدحتہ آپ مدح کریں اس کی، نظماً نظم میں، ان مدحتہ اگر آپ مدح کریں، تعریف کریں اس دینار کی، نظماً نظم میں، فہو لکا تو یہ آپ کا ہو جائے گا، حتماً حتمی طور پر، یقینی طور پر۔ ویسے یہ ضربہ یضرب سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا، لازمی ہو جانا، واجب ہو جانا، پکا ہو جانا۔ اگر یہ بغیر نقطے کے خاک کے ساتھ استعمال ہو، جیسے حتماً، تو اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط کرنا، پکا کرنا، لازمی کرنا، واجب کرنا۔ لیکن اگر یہ خا کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، ختماً۔ تو انہوں نے کہا جی، ان مدحتہ نظماً اگر آپ اس کی مدح کریں نظم میں، فہو لک حتماً تو یہ آپ کا پکا آپ کا ہو جائے گا، یقینی طور پہ یہ آپ کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی سماعت فرمائیں۔ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں، فم برا چنانچہ وہ آگے آیا، ینشدو پڑھنے لگا، نظم پڑھنے لگا، فی الحال اسی وقت نظم پڑھنے لگا۔ فم برا باب انفعال سے ہے، من غیر انتحال کہتے ہیں کہ بغیر کسی دوسرے کے کلام کو اپنی طرف منسوب کیے، من غیر انتحال یعنی کہ دوسرے کے کلام کو اپنی طرف منسوب کیے بغیر اس نے کیا کیا، وہ نظم پڑھنے لگا۔ یعنی کہ اس نے فوراً جو دینار تھا حارث بن حمام کے ہاتھ میں پکڑا ہوا، اس کی مدح میں نظم پڑھنا، اشعار کہنا شروع کر دیا۔ علامہ حریری لکھتے ہیں کہ حارث بن حمام کہتا ہے کہ اس نے کسی دوسرے کی نظم کو یا کسی دوسرے کے اشعار کو اپنی طرف منسوب نہیں کی۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ کیا معنی ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو بندہ سوال کرتا ہے کسی چیز کے بارے میں امتحان کے طور پر، تو اسے اس چیز میں، اس فیلڈ میں
ماہر ہونا چاہیے اور با علم ہونا چاہیے۔ یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں، کون بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ بندہ اشعار پڑھ رہا ہے اور اس نے کوئی شعر اپنی طرف منسوب نہیں کیا؟ یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس کو مثلا حارث بن حمام کو دینار کے عنوان پہ مختلف لوگوں کے ظاہر اشعار یا نظمیں یاد ہوں گی، تو اگر یہ ابو زید سروجی کسی دوسرے شاعر کی شاعری کو اپنی طرف منسوب کرتے تو فوراً حارث بن حمام کہتے کہ ارے بھائی کیا کرے، یہ تو فلاں شاعر کی نظم اس نے دینار پر کہی تھی۔ تو معنی کیا ہوا کہ انسان کے اندر اگر صلاحیت ہو تو وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے اور بے عزت نہیں ہوتا، انسلٹ نہیں ہوتی اس کی۔ کاپی کرنے والا بندہ جو ہے وہ ہمیشہ ناکام رہتا ہے، فوٹو سٹیٹ ہی ہوتی ہے۔ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی چاہیے اور اپنے دماغ کو تخلیقی بنانا چاہیے اور کسی کی کاپی نہیں کرنی چاہیے۔ جو کچھ ہے ہمارے پاس، 2 حرف ہیں، جو بھی ہے تو اسے جو ہے وہ بروئے کار لانا چاہیے، لیکن کسی کی کاپی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اپنا انداز ہونا چاہیے، چاہے وہ تقریر ہے، چاہے وہ تحریر ہے، چاہے وہ تدریس ہے، چاہے وہ اٹھنا ہے، چاہے وہ بیٹھنا۔ ہاں، ہمارا جو پیغمبر آخرت زمان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں اپنے لیے ان کی زندگی کو مشعل راہ بناتا ہے اور ان کو اپنا محبوب بنانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے کسی دوسرے کی کاپی کرنے کی ضرورت رہتی ہی نہیں ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ خود ہی تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ آج کے سوالات لکھ لیجئے۔ پہلا سوال ہے، آج کے سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اور دوسرا سوال ہے، آج کا سبق لفظ بہ لفظ با ترجمہ لکھیں بھی اور یاد بھی کریں، کبھی نہ بھولیں، ایسا یاد کریں۔ اور تیسرا سوال ہے کہ آپ آج کے سبق سے ایک جملے کی مکمل نحوی ترکیب کریں۔ آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔